السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، منہاج العربیہ پارٹ سیکنڈ، اس میں آپ آج پڑھیں گے سبق نمبر 3، تیسرا سبق، لیسن نمبر 3۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ مضاف میں تانیث کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تانیث یعنی تائے تانیث، یعنی حرف تے کا استعمال جو ہوتا ہے اس کو تائے تانیث کہتے ہیں، مؤنث کی تا کہتے ہیں۔ تو اس تانیث کا مضاف میں کیسے استعمال ہوگا۔ مضاف مضاف الیہ انگلش میں اپسٹرافی ایس کا جو یوز ہوتا ہے، یعنی کا کے کی، یعنی زید کی قلم، زید کی کتاب، تو کا کے کی کا جو ترجمہ ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں یا اپسٹرافی ایس میں، وہی سسٹم یہاں آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ جب اگلے کلاس میں جائیں گے، اگلے درجے میں جائیں گے تو آپ عربی کے قواعد پڑھیں گے۔ تو جب آپ قواعد کو پڑھیں گے تو اس وقت آپ یہ پڑھیں گے کہ مضاف الیہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے۔ کسرہ یعنی زیر۔ تو اس بات پہ غور کریں کہ جب بھی مضاف الیہ ہوگا تو وہ مجرور ہوگا، کسرے کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی اعتبار سے آپ یہ ترکیب دیکھ سکتے ہیں، جیسے اطلت السیفی۔ تو اب اطلت السیفی میں اطلتو جو ہے یہ مضاف ہے اور سیف یہ مضاف الیہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مضاف الیہ مجرور ہے، مکسور ہے، یعنی کسرہ ہے۔ تو دیکھیں سیف، الشتاء، قراءۃ التلمیذ، کتابۃ التلمیذ، ہر جگہ آپ کو کسرہ ملے گا۔ تو اس سے پہچان ہم کر سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہے اور پہلے والا مضاف ہے، لیکن یہاں مضاف جو استعمال ہوا ہے وہ تانیث کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلت الصیفی طویلۃ، سیف کہتے ہیں گرمی کو، اور اطلت مطلب چھٹی۔ اطلت الصیف طویلۃ، گرمی کی چھٹی لمبی ہے۔ اطلت الشتاء قصیرۃ، اور ٹھنڈے کی چھٹی کم ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں اور ٹھنڈے کے موسم میں کم چھٹیاں ہوتی ہیں۔ قراءۃ التلمیذ جیدۃ، تلمیذ یعنی طالب علم کا پڑھنا، طالب علم کی قراءت جیدۃ اچھی ہے۔ کتابۃ التلمیذ ردیۃ، طالب علم کی کتابت، لکھاوٹ ردیۃ خراب ہے۔ دروس الکتابی مفیدۃ، اب دیکھیں یہاں جو 4 لائن دی ہوئی تھی وہ تانیث کا استعمال کس طریقے سے ہوا وہ دیا تھا مضاف میں۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جمع ہوگا اور جمع مضاف کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو دیکھیں دروس الکتاب، درس الکتاب نہیں بلکہ دروس الکتاب، اس کا مطلب یہ ہوا کتاب کے اسباق، سبق کی جمع اسباق۔ دروس الکتاب مفیدۃ، کتاب کے اسباق فائدہ مند ہیں۔ رسوم الکتاب جمیلۃ، کتاب کی تصویریں جمیلۃ خوبصورت ہیں۔ اسمار الحدیقۃ کثیرۃ، باغ کے پھل زیادہ ہیں۔ ازہار الحدیقۃ قلیلۃ، باغ کے پھول کم ہیں۔ یہاں یہ بات ہو گئی۔ اب جو ہے جگہ کو اگر بتانا ہے اور ترکیب مضاف مضاف الیہ کی رکھنی ہے تو ایسی صورت میں کس طریقے سے اس کا استعمال کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیقۃ المدینۃ، اب دیکھیے یہاں تائے تانیث بھی ہے اور جگہ جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ حدیقۃ المدینۃ جمیلۃ، حدیقۃ المدینۃ یعنی شہر کے باغ جمیلۃ خوبصورت ہیں۔ نزہۃ الصباح مفیدۃ، صبح کی تفریح فائدہ مند ہے۔ مدینۃ لندن کبیرۃ، اب یہاں لندنہ میں جو نون پر فتحہ آیا ہے، انشاءاللہ آپ اگلے درجے میں جب پہنچیں گے، اگلے کلاس میں پہنچیں گے تو گرامر پڑھیں گے آپ، تو یہاں جو مضاف الیہ فتحہ آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ وہاں پڑھیں گے۔ تو ابھی فی الحال کے لیے بحث لمبی ہو جائے اس لیے میں اس بحث کو نہیں چھیڑوں گا۔ مدینۃ لندن کبیرۃ، لندن کا شہر بڑا ہے۔ مدینۃ حیدرآباد صغیرۃ، حیدرآباد کا شہر چھوٹا ہے۔ اب یہاں سے سوالیہ جملے ہیں، اس کا جواب دینا ہے اور ترکیب جو ہوگی درمیان میں مضاف مضاف الیہ کی برقرار رہے گی۔ کلو بنتن تلمیذۃ، جی نہیں، یہاں مضاف الیہ کی کوئی ترکیب نہیں۔ کلو بنتن تلمیذۃ، کیا ہر ایک لڑکی تلمیذہ ہے؟
لا کلو بنتن لیست بتلمیذتن، نہیں ہر ایک لڑکی تلمیذہ نہیں ہے، طالب علمہ نہیں ہے۔ اہذہ الدروس مفیدۃ، کیا یہ اسباق فائدہ مند ہیں؟ نعم، جواب دے رہے ہیں ہاں، ہذہ الدروس مفیدۃ، یہ اسباق فائدہ مند ہے۔ اتلک الدروس صعبۃ، کیا وہ اسباق کٹھن ہے؟ لا نہیں، تلک الدروس لیست بصعبۃ، وہ اسباق کٹھن نہیں ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد چند سوالات ہیں جو عربی میں لکھے گئے ہیں اور مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں اعراب نہیں لگایا گیا ہے، تو سیدھی بات ہے، آپ نے پیچھے پڑھ لیا، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ مضاف الیہ میں زیادہ تر ضمہ دے رہے ہیں، اور مضاف الیہ تو بھئی ہمیشہ مجرور ہی ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا کہ مضاف جو ہے ضمہ بھی ہو سکتا ہے، فتح بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ تو بہرحال ہمیشہ کسرے کے ساتھ ہوگا، ہمیشہ مجرور ہوگا۔ تو آپ جو ہے مضاف الیہ کو پہلے ہی کسرہ دے دیجئے، اور جو اعراب دینا ہے آپ کو مضاف کو، آپ اس کے اعتبار سے پیچھے سبق کو پڑھیں پورا کمپلیٹ، اور پڑھنے کے بعد ان سوالات کو حل کریں۔ مدینۃ لندن، دیکھیے یہاں لندنہ میں نے پڑھا ہے کیونکہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے لندنہ پڑھنے کی آپ اگلے کلاس میں پڑھیں گے۔ صغیرۃ، مدینۃ حیدرآباد کبیرۃ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو اعراب بھی لگانا ہے، مضاف مضاف الیہ پہچاننا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ترجمہ کرو۔ گفتگو کے سبق مفید ہیں، مشق کے جملے سہل ہیں، لڑکی کی میز نئی ہے، ربر کی قیمت کم ہے، یہ قلم تراش اس لڑکے کا ہے، باغ کے درخت بڑے ہیں، سیب کے درخت زیادہ نہیں ہیں، موز کی پھنی سرخ ہے، سنترے کے درخت ناگپور میں زیادہ ہیں، ہر لڑکی مؤدب نہیں، ہر میوہ سستا نہیں، ہر قلم تراش قیمتی نہیں، ہر تجارت مفید نہیں، ہر ترجمہ آسان نہیں، کون سا باغ بڑا نہیں، کیا عرب مسلم کے لیے عجمی مسلم پر فضیلت ہے، وطن کی خدمت ہر شخص پر واجب ہے، اللہ کی عبادت ہم پر لازم ہے، قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے، وہ آسان ہے مشکل نہیں۔ یہ سبق کمپلیٹ ہوا، اور چند جملے تھے جو آپ کو پریکٹس کرنی ہے، تو آپ پریکٹس کریں اور لیسن کو بار بار پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر لیسن میں ایک دوسرے سے الگ باتیں ہیں۔ منہاج العربیہ آپ نے پہلے پڑھا تھا، منہاج العربیہ اول، اور یہ ہے منہاج العربیہ دوم، تو زیادہ تر اس میں استعمال آپ دیکھتے ہوں گے تو مؤنث کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ سبق پہ دھیان دیں، اسباق کی تمرین بنائیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طریقے کی جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائیں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور آپ ان تمام اسباق کو آسانی سے سمجھ سکیں جو آپ کے لیے اہم اور ضروری ہیں۔